السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن۔ محترم صدر مجلس بلبل نیپال حضرت مولانا محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ وتوالہ، نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث نیپال و صدر مرکز سنہ کلا نیپال، ناظم اجلاس حضرت مولانا عابد حسین الجامعی حفظہ اللہ، ناظم اجلاس، دیگر افاضل علماء، منتظمین اجلاس، مشارکین، عزیز بچوں، پیاری بچیوں، میری پردہ نشین مائیں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعد ہو درود ہو، سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، اور بالخصوص آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر۔ برادران اسلام، باشندگان ننولی، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگ نصف شبی اجلاس عام کے انعقاد کا فیصلہ لیے اور اپنی دل جمعی کے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ یہ پروگرام دینی ہے، علمی ہے، سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دینی اجلاس میں قرآن اور سنت کی روشنی میں مستند علماء کے خطابات ہوں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام علماء کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح، حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ عمل کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ دودھی ہے نہ مانی ہے، عمل کرنا چاہیے۔ اور عمل میں ہم تمام لوگوں کو آئیڈیل کے طور پر اللہ رب العالمین کے فرمودات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے، یعنی قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے، اس کی آیات پر غور کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بعض باتیں قرآن میں نہیں پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں تو اس کی دوسری شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ولادت سے لے کر کے وفات تک،
یہ ہم سب کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آپ کی گفتار کیسی تھی؟ آپ کا کردار کیسا تھا؟ آپ کا چال چلن کیسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل اور برتاؤ کیسا تھا؟ آپ کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ کیسے کھاتے تھے؟ کیا کھانا پسند کرتے تھے؟ کھانے میں کبھی عیب لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے؟ دشمنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوتا تھا؟ بدوؤں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ مویشیوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ حیوانوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ چرواہوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا؟ یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ آج کے اس مختصر خطاب کے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعض اخلاق کو کتاب و سنت کی روشنی میں اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ تعامل کیسا تھا؟ کیسے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم بروز قیامت اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اپنے نبی کا دیدار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا، اور اس کا ہمیں خواہاں ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے ٹوٹ کر کے محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت کا صرف مطلب یہ نہیں کہ بس ہم عشق نبی کا دم بھر لیں۔ ابھی میلاد گزرا ہے، بہت سارے لوگ کمر ہلا ہلا کر کے، ڈی جے بجا کر کے، غیر اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے، شرک و بت پرستی کے دہانوں کو، خزانوں کو، اعمال کو کھول کر کے ایک ڈھونگ رچا ہے، اور ڈھونگ میں مکمل طور پر اپنے آپ کو شریک کی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معاملات کو دیکھیں اور غور کریں ان تمام پہلوؤں پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے تھے اور کس انداز میں آپ کا عمل ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر سورۃ القلم کے اندر شروع میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی۔ نون اس کا معنی کوئی نہیں جانتا، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ علماء سمجھتے ہیں حروف مقطعات کا مطلب اس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے قلم کی بھی قسم کھایا، اور اس قلم کی جس قلم سے فرشتے تمام چیزوں کو لکھتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین بے شمار اجر دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کی عظیم بلندی پر فائز ہیں، اخلاق آپ کا انتہائی عظیم ہے، نرالا ہے۔ ان اخلاق کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے استفسار کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کیسے معاملات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نقشہ کھینچتی ہیں اور کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کو دیکھنا ہے، تو آپ لوگ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور قرآن میں جو چیزیں بتلائی گئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر ان چیزوں کو نافذ کیا تھا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اور سب سے پہلی بیوی ہے۔ جب تک اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زائد شادیاں کی، لیکن اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحلت کے بعد شادیاں کی ہیں۔ آپ کی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کرتی ہیں۔ ایک بار پہلی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے گھر آتے ہیں، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ مجھے گھبراہٹ ہے، مجھے خدشہ ہے کہ میری جان چلی جائے گی، میری روح پرواز کر جائے گی، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے ہرگز نہیں، ابشر، آپ کے لیے بشارت ہے،
واللہ لا یخزیک اللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہیتی بیوی ہیں، حضور کو سہارا دے رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، سہلا رہی ہیں، پھسلا رہی ہیں، بہلا رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ گھبراہیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا۔ اور اوصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ کر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ آپ سچی باتیں کرتے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ کے گفتار اور کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ یہاں تو معاشرے کے افراد کا مسئلہ یہ ہے کہ کہتے کچھ ہیں اور کرنے میں اللہ پر کچھ نہیں، طاقت صفر پہنچ جاتی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، جو کہا ہے وہی کیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ سچی باتیں کرتے ہیں، آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کو عطا کرتے ہیں، اور یہ سارے اوصاف آپ کے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، پریشان لوگوں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بیکار نہیں کر سکتا ہے، برباد نہیں کر سکتا، آپ گھبرائیں نہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھرپور انداز میں سہارا دیا اور آپ کے اخلاق کی تذکیر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کو یاد دلایا کہ جس کے اندر اتنے پیارے اوصاف ہوں، جس کے اتنے اچھے معاملات ہوں، اس کو اللہ رب العالمین ایسے کیسے رسوا کر دے گا، ایسے کیسے برباد کر دے گا۔ یہاں اس حدیث پاک سے یہ سبق ملتا ہے کہ اچھے لوگوں کو کے ساتھ اللہ رب العالمین اچھا برتاؤ کرے گا، اچھے لوگوں کو اللہ رب العالمین برباد نہیں کرے گا، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آلام سے، مصائب سے اللہ رب العالمین مامون اور محفوظ رکھے گا۔ یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائیوں سے نفرت کرتے تھے، کس وجہ سے؟ آپ دعوت دیتے تھے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، قوم کو بلاتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے قوم والو تم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین ایک اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اپنے زمین نیاز کو خم نہ کرو، سجدے نہ کرو، ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہ ٹیکو۔ یہ دعوت تھی، اور یہ دعوت ان کفار قریش پر گرا گزر گئی تھی۔ کیوں؟ وہاں پر شرک اور بت پرستی عام تھی، اور ظاہر سی بات ہے جب نسلاً بعد نسلن، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد تیسری نسل، سب میں شرک ہوں گی تو معاشرے کے افراد اتنا جلدی اس جرم کو نہیں چھوڑیں گے۔ برائیاں جس خانوادے میں ہوتی ہیں، جن خاندانوں میں ہوتی ہیں، خاندان کے افراد اتنا جلدی نہیں چھوڑتے ہیں، ناراض کرتے تھے۔ لیکن اس ناراضگی کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، سچا، امین کہتے تھے، امانت دار، اور ساری نفرتوں کے باوجود وہ اپنی امانتیں لا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک طرف نفرت ہے اور ایک طرف محبت ہے۔ محبت کس باب میں؟ محبت کر رہے ہیں تو کس چیز کے لیے؟ کہ آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، آپ غلط نہیں کر سکتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ پاک باز ہیں، آپ راست باز ہیں، آپ کے گفتار و کردار میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں، لوگوں کے ساتھ دربیوہار نہیں کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ مشرکین مکہ، وہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتوں کو لا کر کے رکھتے تھے، اپنے ہاتھیوں کو لا کر کے رکھتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ یہ ہمارے منہج کا ماننے والا نہیں ہے، یہ ہماری فکر کا ماننے والا نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے تو اس کے مال میں خرد برد کر دوں، اس کے مال میں بیجا اسراف کروں، نہیں۔ امانت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کو بعینی، انہی چیزوں کو جو وہ عطا کرتے تھے، رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کے وقتوں سے لوٹاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا قوم کو نبوت و رسالت کے بعد، اور کچھ افراد
نے جب آپ کی دعوت کو قبول کر لیا تو آپ صفا پہاڑی پر بھی چڑھے اور وہاں سے آپ نے کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو بھی ڈرایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب قرابت دار آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آئے تو آپ نے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کی ایک بڑی جماعت ہے، جو جماعت آپ پر حملہ کرے گی اور وہ جماعت حملہ کر کے آپ کو تہو بالا کر دے گی، برباد کر دے گی، آپ کو خاک میں ملا دے گی، تو آپ کیا کہو گے؟ قوم والوں نے جواب دیا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد آپ ایسی بات کہہ رہے ہو، ہم نے تو جو تجربہ کیا ہے، جو اب تک دیکھا ہے، یہی دیکھا ہے کہ آپ جو بات کہتے ہو، جس انداز کی باتیں کہتے ہو، وہ ساری کی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں. میں نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، میں نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا. یہ ماجرا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، یہ مسئلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کا، یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار و کردار کی. اور ہم تمام لوگوں کو ان مسائل پر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اسے بھی نافذ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم سن رہے ہیں، آدھا پون گھنٹے کی تقریر سنیں اور یہاں سے جب گئے تو جو کچھ سن کر کے جا رہے ہیں اسے اپنے ذہن سے مٹا دے رہے ہیں، اسے اپنے ذہن سے ختم کر دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عمل ضروری ہے، ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. صلح الحدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے بادشاہ کو اسلام کی جانب آنے کے لیے ایک خط لکھا کہ آپ دامن اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس وقت قریش کے ایک سردار ابو سفیان بن حرب یہ روم میں موجود تھے، وہاں ہرقل کے یہاں موجود تھے. ہرقل نے کیا کیا؟ سب کو بلوایا، خط پڑھا، دیکھا اور کچھ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے. ان اخلاق میں جس معاملے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ تھا کہ سنو، جس نبی کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ نبی ہے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی عبادت کی طرف، وہ جس اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلا رہا ہے، وہ ساری باتیں صحیح اور درست ہیں. ایک بات بتاؤ، کیا اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ یہ جناب جواب دیتے ہیں کہ نہیں. ہم لوگوں نے جب تک دیکھا اور جو کچھ دیکھا اور جس انداز میں دیکھا اور جو دیکھتے آ رہا ہوں، یہ پوری زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے ان گزرے ہوئے ایام کے اندر کبھی آپ کے تئیں یہ نہیں پایا کہ آپ نے کسی مسئلے میں جھوٹ بولا ہو. کتنی عظیم چیز ہے، کسی مسئلے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. وہ ہرقل کا بادشاہ جواب دیتا ہے، جو شخص اللہ کے تعلق سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، وہ اللہ سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا، نہیں بولے گا جھوٹ. یقیناً اس کی دعوت درست ہے. لیکن ایک بات بتاؤ، وہ کہتا کیا ہے؟ وہ جب لوگوں کے مابین جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، تو کہتا کیا ہے؟ یہ جناب علی جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. وہ نبی دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ سب کے سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. اس اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی دوسری چیزوں کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی اللہ رب العالمین کو کل سمجھو، اسی اللہ رب العالمین کو اپنا خالق سمجھو، اپنا مالک سمجھو، اپنا رازق سمجھو، اسی کو مدبر سمجھو. اسی کے تعلق سے یہ ایمان رکھو، یہ یقین رکھو کہ وہی مصیبتوں کو نازل کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے. یہ کہتا ہے. اور مزید کیا فرماتا ہے؟ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. اے قوم کے لوگوں، تم کان کھول کے سن لو، اس بات کو حجت مت بناؤ کہ میرے آبا اور داد ایسا کہتے تھے، ایسا کرتے تھے، اس لیے میں اس نبی کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اور میں اپنے آبا اور داد کی بات کو مانوں گا. یہ تمام چیزیں ترک کر دو، آؤ میرے بلاوے کی طرف. مزید بیان کرتے ہیں
وَيَأْمُرُنَ بِالصَّلَاةِ، وہ نبی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، تم نماز کو پڑھو، وَالصِّدْقِ، اور وہ نبی ہمیں تلقین کرتے ہیں، ہمیں تذکیر کرتے ہیں کہ تم جہاں رہو، جس انداز میں رہو، جن لوگوں سے تمہارا میل ملاپ ہو، جن سے بھی تمہاری ملاقات ہو، تم وہاں جھوٹائی سے کام مت لو، جھوٹ مت بولا کرو، تم سچی باتیں کیا کرو۔ وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے والعفاف، تم پاک دامن بنو۔ پاک دامن یعنی زنا سے اپنے آپ کو پاک کرو، غیبت سے اپنے آپ کو پاک کرو، چغلی سے اپنے آپ کو پاک کرو، غلط امور کے انجام دینے سے خود کو پاک کرو۔ یہ ہے والعفاف کا مطلب۔ والصلہ، اور ایسے ہی وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے بنو، رشتوں کو توڑنے سے محفوظ رہو، رشتوں کو توڑنے سے رکے رہو۔ ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں اختلاف ہے، چچا بھتیجے میں اختلاف ہے، سالے اور بہنوئی میں اختلاف ہے، دو خاندانوں میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ایسا ہے جو معاشرے کے اندر ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ہم انا کا مسئلہ بنا کر کے کبھی جھکنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم جائیں گے ان کے پاس، بلائیں گے ان کو اپنی مجلسوں میں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو ملانا چاہیے، رشتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے، رشتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سب انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں۔ ایسے میں الجھ کر کے اگر ہماری بات کو کسی بھائی نے نہیں مانا تو ہم اس سے اختلاف کر لیں، اس سے ملے نا۔ یہ اسلام کے دستور کے خلاف ہے، یہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ ہرقل کا بادشاہ جب ان باتوں کو سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بات جان کہ اگر وہ نبی یہ ساری باتیں کہتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ نبی اس زمانے میں آئے گا اور میں اس سے قریب ہوتا تو میں اس کے جناب میں پہنچتا اور میں اس کے پیر کو دھل کر کے پینے کی کوشش کرتا۔ کتنی عظیم بات ہے یہ! غیر مسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سمجھتا ہے تو کیا تاثر پیش کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا تاثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بلا ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور فیاضی میں خوب آگے تھے۔ سخاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات کرنے والے صحابہ کرام آتے تھے، بدو آتے تھے، دیگر لوگ آتے تھے، کبھی کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے نہیں تھے، جو کچھ ہوتا تھا عطا کرنے کی کوشش کرتے تھے، دے دیتے تھے۔ جناب صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے، غزوہ حنین سے واپس ہوتے ہیں اور بڑے سارے مال و اسباب کے ساتھ واپس ہوتے ہیں، بڑے سارے مال و اسباب کے ساتھ واپس ہوتے ہیں۔ جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ عطا کرتے ہیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر 100 اونٹ کی خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ 100 اور لیجیے، پھر اس کے بعد 100 اونٹ اور دیتے ہیں، یعنی کل 300 اونٹ عطا کرتے ہیں۔ جناب صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تالیف قلب کی خاطر انہیں اتنی عظیم عطائیں عطا کیے۔ جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تاثر بیان کرتے ہیں، جب قوم کے پاس واپس آتے ہیں، قوم والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اے قوم کے لوگوں، تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، وہ محمد جس کے تعلق سے ہمارے اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اختلاف تھا، جسے ہم اور ہمارے معاشرے اور ہم اور تم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس نے ہم کو اتنے مال و اسباب سے نواز دیا ہے جس کو میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور وہ محمد جس کا چہرہ
میرے نزدیک دنیا کے اندر سب سے بدترین چہرہ تھا، سب سے کریہ چہرہ تھا، سب سے زیادہ مبغوض چہرہ تھا۔ ان عطائیوں کے بعد اس کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کا سب سے محبوب چہرہ ہو چکا ہے، اور وہ محمد جس سے میں ٹوٹ کر کے نفرتیں کیا کرتا تھا، دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، اس کی مجلسوں میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ محمد اب میرے نزدیک ایسا ہو چکا ہے کہ میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی ہے۔ اپنے اصحاب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے تھے، دیتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی عطا کرنا چاہیے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، پریشان حال لوگوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مزدوروں کو، بیماروں کو، قلاشوں کو عطا کرنا چاہیے۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ایک چادر عطا کرتی ہے، ایک چادر دے دیتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چادر کی اس وقت شدید ضرورت بھی تھی، لیکن ایک دوسرے صحابی وہ للچا گئے۔ جب اس چادر کو دیکھا انہوں نے تو للچا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چادر کے متعلق سوال کر لیا، مانگ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چادر کو اتارا اور صحابی کو عطا کر دیا، دے دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اس صحابی نے گستاخی کیا اور آپ کی چادر کو جو جلد ہی آپ کو ہدیے میں ملی تھی مانگ لیا، تو ہم لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، یہ بات ہم لوگوں پر ناگوار گزری کہ بتائیے حضور کو ہدیہ ملا اور جناب علی نے مانگ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا، دے دیا۔ صحابی کو لان تان کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، ٹپٹ رہے ہیں، چھڑک رہے ہیں۔ وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ رجوت برکتہا، میں نے اس چادر کو مانگ کر کے اس چادر سے برکت کی امید کی ہے، ہی نہ لبسہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اکفن فیہا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھا ہے اور میں اس کو مانگ لوں گا۔ میری چاہت کیا تھی؟ اس کی برکت تھی کہ میں اس کی برکت سے بہرہ رہوں گا، اس کی برکت کو حاصل کروں گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں یہ امید کرتا تھا، میری چاہت یہ تھی کہ میں جب دفنایا جاؤں، میں اس دنیا سے جب رخصت ہوں، میرا جنازہ نکلے تو جو میرا لباس بنے، جو کفن میرا بنے، وہ چادر بنے۔ یہ سوچ کر کے میں نے مانگا تھا۔ کتنی عظیم خواہش حضور کے سامنے پیش ہو رہی ہے، اور حضور نے ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر جس کی آپ کو ضرورت تھی صحابی کو عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، اور آپ کی رحم دلی کے تعلق سے بھی احادیث کے اندر میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں، ورنہ ایک ایک شق پر اگر میں گفتگو کروں تو پوری رات ناکافی ہوگی، لیکن میں مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، انتہائی زیادہ رحم دل تھے، اپنے ساتھیوں کا بھرپور خیال کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ چند نوجوان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ 20 رات ہم سبوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزار دیا، 1-2 دن نہیں، 20 دن مکمل۔ ان 20 دنوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باتوں سے بھانپ لیا کہ ہم اپنی اہل و عیال کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس، اپنے بچوں کے پاس جانے کے مشتاق ہیں، خواہش رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو بھانپ لیا تو ہم لوگوں کو بلایا کہ جوانوں کی ٹیم آؤ۔ راوی کہتے ہیں نحن شبابۃ المتقاربون، کہ ہم سب ایک عمر کے تھے، 28 29 30 31 32 33 اس طرح کی عمر تھی۔ کوئی 2-4 مہینہ بڑا ہے، کوئی 2-4 مہینہ چھوٹا ہے، یہ معاملہ اور ماجرا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھانپ لیا تو آپ نے سب کو بلایا اور کہا کہ آپ لوگ کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ہم سبوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے بچے کو چھوڑا ہے گھر پہ، بیوی ہے، فلاں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجعوا الی اہلکم، تم لوگ جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اور گھروں کو جانے کے بعد صرف یہ نہیں کہ گھر چلے جاؤ معاملہ تمام ہو گیا،
वअल्लिमूहुम, और ऐ सहाबे किराम तुम लोग जो कुछ यहाँ से सीख करके जा रहे हो, सुन करके जा रहे हो, इन बातों की तलकीन और तज़कीर अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में करना, इन बातों को अपने घरों में बदलाना। वमुरूहुम बिस्सलात, और सुनो आप लोग यहाँ से नमाज का तरीक़ा सीख करके जा रहे हो, ज़कात का तरीक़ा सीख करके जा रहे हो, दीगर तरीक़ों को सीख करके जा रहे हो, तो लोगों को नमाज का हुक्म देना कि लोग नमाज पढ़ें, लोग नमाज पढ़ें, नमाज का हुक्म देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बतलाया कि तुम में का फलयुअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम, तुम में का कोई एक शख्स अजान दे, नमाज के लिए अजान ज़रूरी है, अजान दे, और वलियौमकुम अक्सरुकुम या अकबरुकुम या अक्सरुकुम कुराना, मुख्तलिफ तरह की रिवायत है कि इमामत कौन करवाए, जो तुम में का बड़ा हो या कुरान का ज़्यादा जानने वाला हो, वो लोगों की इमामत करवाए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बयान करते हैं कि जाओ घर, और जाने के बाद ये सारा मामला करना। एक देहाती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में आता है, मस्जिद सजी हुई है, सहाबा बैठे हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और मस्जिद के अंदर हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हैं। देहाती नहीं जानते थे, नहीं समझते थे मसाइल, आते हैं पेशाब करना शुरू कर देते हैं, और पेशाब जब करना शुरू कर देते हैं तो तमाम सहाबे किराम नाक भौं चढ़ाने लगते हैं, डांटने डपटने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लान तान करने लगते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया, रुके रहो, दऊहु, आप लोग उनको छोड़ दो, पेशाब कर लेने दो। वो नहीं समझते हैं मस्जिद की अज़मत को, नहीं समझते हैं मस्जिद के तक़द्दुस को, नहीं समझते हैं मस्जिद के एहतराम को, नहीं समझते हैं मस्जिद के आदाब को। पेशाब कर रहे हैं तो कर लेने दो। और पेशाब कर लेने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से कहते हैं कि एक डोल पानी ले आओ, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक डोल पानी उस पेशाब पर डलवा करके साफ कर देते हैं। कैसा दिल था, कैसी शख्सियत थी, कैसी निराली शान थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप एक बद्दू के पेशाब पर उफ तक नहीं कहा, और उफ कहने वाले सहाबे किराम को रोक दिया कि आप लोग कुछ ना करें, रोक दें, पेशाब कर लेने दें। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमदिली का मसाला और मामला है। ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई ज़्यादा मुतवाज़े थे, तवाज़ो खाकसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ थी। और तवाज़ो के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन बैठे हैं, इतने में एक फरिश्ता आता है। जिब्रील अमीन कहते हैं ये जो फरिश्ता आ रहा है इससे पहले कभी नहीं आया था, और ये आज ज़िंदगी में पहली बार आ रहा है। वो फरिश्ता जब हाजिर होता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार करता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, क्या कहता है, क्या कहता है। सवाल सुने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि क्या आप बादशाह और नबी बनना चाहते हो या बंदा और नबी बनना चाहते हो, क्या पसंद है नबी आपको। फरिश्ता जिब्रील अमीन आपको तस्कीर करते तवाज़ा ले रखी, ऐ मोहम्मद आप अपने रब के लिए मुतवाज़े बन जाइए, तवाज़ो और खाकसारी बरतिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी बनना चाहता हूँ, मुझे बादशाह की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में अगर किसी शख्स से ये कहा जाए कि आप बादशाह नहीं बनना चाहते हैं, तो हम में से कौन है जो कह देगा कि हम बादशाह नहीं, हमें बादशाह नहीं चाहिए। अब तो दुनिया समेटने की कोशिश करते हैं, आखिरत की कोई परवाह नहीं होती है। आखिरत गंवाना ये आसान है, लेकिन दुनिया हाथ से निकल जाए ये गंवाना नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने आप से इन चीज़ों को अपने करीब नहीं आने देना चाहते थे। अफ़व दरगुज़र के बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। माफ़ी थी आपके यहाँ, हमसे और आपसे या हमारी और आपकी शान में कोई भाई अगर गुस्ताखी कर दे,
تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تو ہمیں بڑا کمتر سمجھا جائے گا کہ ہمیں یہ طاقت نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور چادر نجرانی تھی، نجران کی بنی ہوئی چادر تھی، اوڑھے ہوئے تھے، اور اس کے اندر کچھ دھاریاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھے ہوئے تھے، ایک بدو نے اس چادر کو کھینچ لیا، اور جب اس چادر کو کھینچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، تو آپ کے گلے میں خراش و تراش آ گئے، نشانات پڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر کے دیکھا بدو ہے، آپ مسکرا دیے، آپ مسکرا دیے۔ ایک طرف تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف عفو درگزر کا یہ معاملہ ہے، معافی کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ مسکرا کر کے لیتے ہیں، مسکرا دیے۔ اور مسکرانے کے بعد اس بدو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے پوچھا یہ معاملہ کیوں کیا آپ نے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کے مالوں میں سے جو کچھ ہے آپ کے پاس، کچھ مجھے بھی عنایت کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم صادر فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں یہودیوں کا ایک قافلہ آتا ہے، یہودیوں کا ایک قافلہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پسند نہیں کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کی موت ہو، موت آپ پر طاری ہو جائے، آپ کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں۔ جب یہودیوں کی اس بات کو، اس بددعائیہ کلمات کو، اس بری باتوں کو سنتی ہیں، وہ طیش میں آ جاتی ہیں، جذبات میں آ جاتی ہیں، اور طیش و جذبات میں آنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، جواب دیتی ہیں اے یہودیوں، آپ کی موت ہو، آپ برباد ہو جاؤ، آپ ہلاک ہو جاؤ، آپ نیست و نابود ہو جاؤ، آپ کو اللہ رب العالمین خارج کر دے، برباد کر دے، وعلیکم اللعنہ، اور اے یہودیوں، اے بدترین قسم کے انسانوں، اللہ رب العالمین کی لعنت تم پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں حسبک یا عائشہ، اے عائشہ تم خاموش رہو، تم چپ چاپ رہو، تمہیں یہاں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چہیتی بیوی ہے اور بہترین بیوی، یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا کہ بہترین بیوی، اچھی بیوی، صالح بیوی، نیک بیوی، سنجیدہ بیوی، اچھی بیوی، پیاری اور چہیتی بیوی اپنے شوہر کی ہر ممکن دفاع کرے گی۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے شوہر پر کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی شخص اسے بری کلمات سے نوازے، کوئی شخص اس کی شان میں گستاخی کرے، کبھی نہیں چاہے گی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب ہی صدیق ہے، ان کی بیوی، ان کی بیٹی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد زوجیت میں ہیں، یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ انہوں نے طیش میں آ کر کے جواب دیا، اور جواب میں اضافہ کر دیا وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، تمہاری موت بھی ہو، تمہاری بربادی بھی ہو، اللہ کی لعنت بھی تم پر ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ تم خاموش رہو، عائشہ تم چپ چاپ رہو، تم رک جاؤ، تمہیں یہاں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں سنا کہ یہودیوں نے کیسے کلمات آپ کی شان میں کہے ہیں؟ کیا کچھ ان لوگوں نے آپ کو کہہ دیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہوں، میں خاموش نہیں رہ سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ سنو، میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے کہہ دیا ہے، میں نے ان کی باتوں پر ان کی باتوں کو ان کی جانب پھیر دیا ہے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ ہمارے حق میں بددعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بددعا کو قبول نہیں کرے گا، اور میں نے جو بددعا کر دیا انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری بددعا کو قبول کر لے گا، تو آپ کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے تعلق سے بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. نرم گوشہ، یہ نہیں کہ ہم کو کسی نے ایک گالیاں دیا ہے تو میں ایک درجن دے دوں، ڈبل دے دوں. گالیاں دیجئے ہی، معاف کر دیجئے، صبر کر لیجئے. اس سے بہترین چیز کیا ہے؟ گندگی ہمارے اور آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو کیا ہم کپڑا کاٹ کر کے پھینک دیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. کتا ہمیں اور آپ کو کاٹ لے تو کیا ہم کتے کو کاٹیں گے؟ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تعلق سے اپنے حنان گوشہ رکھا. یہودیوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ جواب دیا، لیکن جواب میں اضافہ نہیں کیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ایسے ہی ایک دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے ہیں، ایک جنگ سے واپس ہو رہے ہیں، درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو لٹکا کر کے سو جاتے ہیں. دشمن آتا ہے، تلوار کو اپنی ہاتھ میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں اس واقعے کو، واقعہ لمبا ہے، محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کی تلوار میں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس تلوار سے اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کتنا نرالا اور پیارا جواب، اور کتنا مضبوط اور مستند اور مستحکم جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تلوار میری ہے، اے دشمن کے اچھے تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین مجھے بچانا چاہے گا تو تو میرا بال بیکار نہیں کر سکتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ تلوار دشمن کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین پر گرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بتا دشمن، اب مجھ سے اور اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ دشمن تھرتھرانے لگتا ہے، تو چاہے تو بچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی معاف کرتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. قرض کے معاملات میں، لوگوں سے تعامل کے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرالی شان رکھتے تھے. لوگوں سے تعامل کا ایک واقعہ جناب عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، وہ بیان کرتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے ابو کی وفات ہو گئی، ابو کی وفات ہو گئی، اور وہ بہت سارے لوگوں سے قرض لے چکے تھے، یہودیوں سے کچھ قرض لے چکے تھے، اور میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں یہودیوں کے قرض کو نپٹا سکوں. ابو کی وفات ہو گئی ہے. میں دوڑا ہوا آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں اور کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چل کر کے یہودیوں سے سفارش کر دیجئے کہ وہ کچھ مال لے لیں اور کچھ معاف کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سفارش کیا، لیکن یہودیوں نے کہا، میں قرض معاف نہیں کر سکتا ہوں، مجھے پورا پورا چاہیے. اور یہاں ایک اور مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں معاشرے کے افراد ایک دوسرے بھائی کا مال قرض لے کر کے یا دبا کر کے یا کھا کر کے یا چوری کر کے یا ڈھٹائی کر کے لے لیتے ہیں، دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے. یہ حقوق ہیں، اور حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین روز قیامت بدلہ دلوانے کے بعد ہی آپ کی بخشش کرے گا. اور دنیا کے اندر کسی کا بدلہ کسی کا بدلہ دے دینا یا کسی کو کچھ کہہ دینا یہ آسان ہے. دنیا کے جرائم کو برداشت کر لینا یہ انتہائی آسان ہے. دنیا کے عقاب اور دنیا کی سزاؤں کو برداشت کر لینا یہ انتہائی آسان ہے. لیکن آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کو برداشت کرنا یہ انتہائی مشکل ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چل کر کے یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ کچھ مال لے لیں اور کچھ چھوڑ دیں، معاف کر دیں. یہودی کہتے نہیں، ہو نہیں سکتا ہے، معاف نہیں کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہودی مان نہیں رہے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس باغ ہے اور اس میں کچھ مختلف طرح کے کھجوروں کے پودے ہیں اور کھجوروں کا پھل آ چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے پھل کو توڑ کر کے کچھ دے دوں اور کچھ معاف کر دیں، لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. حضور کیا کیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنیے، غور سے سنیے، جابر تم جاؤ اور باغ سے کھجوروں کو توڑ کر کے ہر ایک قسم کے کھجور کی علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگا دو اور پھر اس کے بعد آؤ مجھے باخبر کرو.
जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने बाग से खजूरों को तोड़ा और हर तरह के खजूर का अलग अलग ढेर लगा दिया, और फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने खजूर को तोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ यहूदियों को कह दो कि आए अपने अपने हुकूक को ले जाएं। जो आपके अब्बू ने कर्ज ले लिया था, अब्दुल्ला साहब जो कर्ज ले करके वफात पा चुके हैं, चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए, उन यहूदियों से कह दीजिए कि आए आपके अब्बू का कर्ज आप चुकाना चाहते हैं, ले लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं खजूर के ढेरों के पास और अपने हाथ से भर भर करके देते हैं, बरकत की दुआएं करते हैं। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम यहूदियों के कर्ज को दे दिया, निपटा दिया। और मैं जब खजूर के ढेरों की जानिब नज़र दौड़ाया तो मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें से कुछ कमी ही नहीं हुई है, सारी की सारी खजूरें हमारी मौजूद हैं और उधर हुकूक की अदायगी भी होगी। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल था। इन तामुल को हमें और आपको अपनाना चाहिए। एक कर्जदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में पहुंचता है और अपना ऊँट तलब करता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ओल फोल बकने लगता है। जाहिर सी बात है, हम उसका लिए हैं, खाए हैं, तो कुछ भी कह सकता है, बर्दाश्त करना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में पहुंचता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्ता तशनी करता है, फप्तियाँ कसता है, ओल फोल बकता है, गाली गलूज करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हैं। सहाबे किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब में बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, उन्हें ये बात नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी, तो कहते हैं हुजूर इसकी शान आया है आपके खिलाफ, ज़बान तान दराज कर रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है, हमने उसका माल लिया है, उसका हक है कि वो मुझे कुछ ज़्यादा बोल दे। और सुनो मेरे सहाबा, जाओ ऊँटों में से उसी के ऊँट के हमसिन, उसी के ऊँट के हम उम्र कोई ऊँट लाओ और उसे दे दो। ये कौन कहता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबे किराम जाते हैं, ऊँट को तलाशते हैं, कहते हैं, आते हैं, जवाब क्या देते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसके ऊँट जैसा ऊँट नहीं है, बल्कि उसके ऊँटों से अच्छा ऊँट है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ले आओ और उससे अच्छा ऊँट दे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अच्छा ऊँट उस आदमी को अता करते हैं, उस यहूदी को अता करते हैं। औरतों के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लान तान नहीं करते थे, गाली गुलूज नहीं करते थे। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल तकरीबन 10 साल खिदमत की, 10 साल खिदमत की, और उस 10 साल मुद्दत में जो मैंने देखा आपके अखलाक को कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लआनन, लान तान नहीं करने वाले थे, लैसा सब्बाबन, गालियाँ नहीं देते थे, वला फहाशन, फहश गोई और बदकलामी नहीं करते थे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। औरतों के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को मारते नहीं थे। आज के दौर में घर की औरतें खाना बनाती हैं या और कोई काम करती हैं, अगर हमारे मिजाज के मुखालिफ ज़रा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? पीठ पाट करके रख देते हैं। ये गलत है, ये उसवे नबवी के खिलाफ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते थे, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में होते थे तो हम लोगों के काम काज में हाथ बटाते थे। पानी ले आए, आटा उठा करके दे दिए और कोई काम कर दिए, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। आज हम और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अमल में कोता है। बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा अखलाक को समझने की कोशिश और तौफीक दे, और हम और आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुत्तसिफ अपने आप अखलाक को करने की फ़िक्र करें। बारी ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मदरसे के ज़िम्मेदारों ने जो इस बज़्म को रचाया है, सजाया है, इनेकाद किया है इस इजलास आम का, ऐसे लोगों को सेहत व तवानाई दे, दुनिया के अंदर भी ऐसे लोगों को शादा व फरहा रखे, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को सुरखरू करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त ऐसे लोगों की को नसीब हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें सुनाई हैं बेहतरीन मोमिनों को, उन बशारतों से ये हमारे अच्छे अफराद, ये हमारी मजलिस में शरीक लोग उस बशारत के हासिल करने वाले बने और उसको पाने वाले बने। बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हम तमाम लोगों को इस दुनिया के अंदर रखे, दीन इस्लाम और इस्लामी तालीमात पर, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ख़ात्मा बिलखैर हो। आमीन व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ہے۔